کہ حج کے دن حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی نفل نہیں ہے، کوئی رکوع نہیں ہے 2-4، کوئی کسی جگہ پر کوئی خاص. حج کیا ہے؟ ایک سال بعد سیلیبریشن ہے. کس چیز کی؟ اللہ کے بندوں کی یاد کو تازہ کرنا. کس چیز کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ خاندانی لوگ، اعلیٰ لوگ، بڑے لوگ اپنے بزرگوں کو نہیں بھولتے، ماں باپ کی برسیاں مناتے ہیں، بزرگوں کے عرس مناتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر کے ہمیں یہ یاد رکھنے کی تعلیم اور تلقین دی ہے. یہ آج کا درس ہے علم و معرفت. حج کا پہلا سارا حج انبیاء اور بندوں کے ساتھ ہے. آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، خوشی کی انتہا نہ رہی. پہلا کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وجد میں آ گئے، گھومنے لگ گئے. تو آپ کیا؟ آدم علیہ السلام کی سیلیبریشن، ان کی یاد. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نمبر 2 حج کا سب سے اہم کیا رکن ہے، جہاں ہم منا میں مزدلفہ میں جہاں ہم زور سے مغرب تک رہتے ہیں. یہ کس کی یاد میں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اتارا سری لنکا میں، سری پاڈا پہاڑی پر آپ کا پہلا قدم، اور اماں جدہ کو ہوا میں اتارا. یہ دو لوگ جب ملے مقام عرفات میں تو اللہ تعالیٰ نے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ تم ظہر سے لے کے مغرب تک مدانے عرفات میں رہو گے. یہاں میرے 2 بندے ملے تھے آپس میں، ایک بندہ اور بندی. حج سارا کیا ہے؟ سیلیبریشن. حج میں کوئی نفل نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی رکعتیں نہیں ہیں، کوئی قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے. یہ ساری چیزیں فرض ہیں. ان کے اس کے بندوں کی چیزوں کو یاد کرنا، سیلیبریشن منانا، یہ حج ہے. اس کے بعد ہم کہاں آ جاتے ہیں؟ مزدلفہ کے بعد حوا اور آدم کی یاد تازہ ہو گئی. یہ چیزوں کا پتہ ہوگا تو حج کا مزہ آئے گا، ورنہ گئے واپس آ گئے. بچہ اسکول جاتا ہے، بچہ اسکول سے آتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں پڑھتا کیا اور پڑھاتا کیا. صوفیہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ منا میں آ جائیں، کنکریاں مارتے ہیں، نہ تو اب وہاں کوئی شیطان کھڑا ہے، نہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں. وہ 3 مینار سے اینٹوں کے بنا دیے ہیں، سیلیبریشن یاد کرنے کے لیے کہ یاد کرو میرے اسماعیل نے کیسے کنکریاں ماری تھی اور کہاں کہاں گمراہ کیا تھا. وہ 3 جگہ پہ ہم نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. یہ کس کی یاد ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد پھر کیا؟ قربانی. کس نے کس کو ذبح کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. تو یہ قربانیاں اس کے بعد دیتے ہیں. جب ہم وہ تینوں کو 3 دن میں وہ کنکریاں مار لیتے ہیں، پھر قربانی ہوتی ہے. پھر وہ ساری دنیا کے علیحدہ علیحدہ لباس ہیں. کوئی پینٹ کوٹ پہنتا ہے، کوئی جبے پہنتا ہے، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے سارے کپڑے اتار کے 2 چادریں لپیٹ لے. جب ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تھے تو انہوں نے 2 چادریں لی. سب کے سارے کپڑے اللہ اتارا. یہ کیا ہے؟ سیلیبریشن. یاد ہے. پورا کا پورا حج کیا ہے؟ اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی یاد ہے. اللہ پاک نے حکم دیا کہ یاد رکھا کرو. خاندانی لوگ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. ان کے عوض ہمیں اسلام ملا. خاندانی لوگ ماں باپ کی برسیاں مناتے ہیں، بلکہ ماں باپ ولی ہوتے ہیں. برسی نہ کہا کرو، کہا کرو کہ ابو کا عرس بنا رہا. کیا کہنا ہے؟ ابو جان کا عرس ہے، امی جان کا عرس ہے. ولیوں کے کیا ہوتے ہیں؟ عرس ہوتے ہیں. عاموں کی برسیاں ہوتی ہیں اور نبیوں کے میلاد ہوتے ہیں، اور خاتم النبیین کا میلاد عظیم ہوتا ہے. اور ہر بندہ عہد کر لے، آج بیٹھا ہوا صوفی بننا ہے نا تو عمل سے بننا ہے نا. کیا کریں گے آج کے بعد؟ اپنے ماں باپ کے عرس منائیں گے، سیلیبریشن یاد کریں گے. حج کے موقع پہ یہ انعام لے کے جائیں گے. پورے کا پورا حج کیا ہے؟ سیلیبریشن. یادیں منانا. کن کی؟ اپنے بڑوں کی. جس ملک سے مرضی آیا ہو، جو مرضی لباس پہنتا ہو، اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم کی طرح 2 چادریں لپیٹ لے. ابراہیم کی یاد تازہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اگلی یاد میں آپ کو بتاؤں. پھر اللہ پاک حکم دیتا ہے، اللہ اکبر،
اللہ رب العالمین ہمیں مناسک حج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چادریں ہو گئی، وہ میدان عرفات میں زور سے مغرب تک اماں حوا اور پھر حضرت ہاجرہ یاد آ گئیں۔ پھر آج کون سے اسماعیل پیاسے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں ہم؟ اللہ یاد کرواتا ہے میری بندی بھاگی تھی، قیامت تک آنے والے صحیح کریں گے تو ان کا حج قبول ہوگا، عمرہ قبول ہوگا۔ آج کوئی بچہ پڑا ادھر، کسی کے لیے پانی ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ اتنی جگہ جہاں پر اسماعیل السلام نظر نہیں آتے تھے، ہمیں تیز تیز بھاگنا پڑتا ہے، جہاں ہاجرہ تیز تیز بھاگی۔ یہ ساری یادیں ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یادیں ہیں۔ اس لیے یادیں منایا کرو۔ آج عہد کر لو کہ ہم اپنے ماں باپ کے عرس بنائیں گے، اور کچھ بھی نہ ہو یار، گھر کا کھانا بھی نہیں ہے نا، روٹی تو کھاتی ہے نا، کبھی بھوکے تو نہیں سوئے؟ جان کے سو جائیں تو سو جائیں، وہ تو نہیں بھوکا رکھتا، وہ تو ماں کے پیٹ میں نہیں کبھی اس نے بھوکا رکھا۔ ماں کے پیٹ میں اس نے 2 تکیے لگائے ہوئے ہیں، بچہ تھک جاتا ہے تو آدھا ٹائم تلی پہ سر رکھتا ہے، تھک جاتا ہے تو آدھا ٹائم جگر پہ سر رکھتا ہے۔ وہ تو اتنا دھیان رکھتا ہے ہمارا، ہم نے ہی دھیان نہیں کیا، ہم تو بھولے ہیں تجھے مولا، تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تو بھولے ہیں۔ یہ سب سیلیبریشن ہے، اس کو مناتے رہنا۔ اس کے بعد 2 چادریں ہو گئی، صحیح ہو گئی، ملنے کا ہو گیا، یہ ساری یادیں سمیٹ کے ہم گھر لے آتے ہیں۔ تو جو حج داتا صاحب نے ہمیں سکھایا، داتا صاحب کے مرشد نے، اس کو باندھ لو، اگلے سال آپ میں سے کئی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صفحہ نمبر 510 پہ آ جاؤ، بڑی طویل گفتگو ہے یہ۔ داتا صاحب نے یوں فرمایا کہ دیکھ، اگر تو غیبت میں ہے، اللہ یا اللہ جس نے بھیجا ہے اس کو 1 کروڑ روپیہ بھی دے دے، نور ایمان دے دے، رزق دے دے، عزت دے دے، نسلیں سوار دے۔ کبھی اس چوکھٹ پہ دعا ضائع نہیں ہوتی۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فیض عالم نے فرمایا کہ اگر جب تک تو صاحب مشاہدہ نہ ہو جائے، حج فرض ہے لیکن صوفیہ کا حج کیا ہے؟ صاحب مشاہدہ۔ اگر صوفی غیبت میں ہے تو وہ یہاں بھی ویسا ہے، وہاں بھی ویسا ہے۔ حوالہ کیا دیا؟ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ حج کرنے گیا تو میں نے کعبہ دیکھا، میں واپس آ گیا حج کر کے، دوبارہ گیا تو کعبہ بھی دیکھا، کعبے کا مالک بھی دیکھا، میں پھر واپس آ گیا کہ ابھی حج کامل نہیں ہوا، میں تیسری مرتبہ گیا، میں نے صرف کعبے کا مالک دیکھا، میں نے کہا حج قبول ہو گیا۔ صاحب مشاہدہ ہو جاؤ، ایسے نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے یہ پیکیج ہے، ہو سکتے ہیں۔ پریکٹس پریکٹس پریکٹس۔ منافق کون ہے؟ جو نماز میں ہے اور نماز سے باہر ہے، منافق یہ ہم ساری ہیں، گناہ گار ہیں۔ کوشش آہستہ آہستہ یکسوئی آ جائے گی، اور جب یکسوئی آ جائے گی تو تم اللہ کو دیکھ لیا کرو گے۔ ایک یہودی نے کہا علی علیہ السلام سے کہ جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے خدا کو تک نہ لوں، سبحان اللہ، مشاہدہ نہ کر لوں، دیکھ نہ لوں۔ اس کا تکنا مشاہدہ ہے۔ تو داتا صاحب حاجی کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو صاحب مشاہدہ ہو تو پھر حج کرنے جا، اگر تو صاحب مشاہدہ نہیں ہے تو تو غیبت میں ہے، تیرا پھر یہاں رہنا وہاں رہنا ایک ہی بات ہے، پھر تجھے وہ کپڑے ہی نظر آئیں گے، کندھا ہی نظر آئیں گے خانہ کعبہ۔ پھر حضرت با یزید بستامی کے بارے میں لکھا ہے جب ان کو رب قدیر نظر آ گئے، مشاہدہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا آج میرا حج مکمل ہو گیا۔ غیب سے ندا آئی با یزید ساری کائنات تیری طرف دیکھے تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب تو مجھے چھوڑ کے لوگوں کی طرف دیکھے گا پھر تجھے فرق پڑے گا۔ دعا کرو کہ ہم بس اپنے رب کی طرف دیکھیں، بڑی مجبوری ہو تو اللہ نے اجازت دی ہے، لقمہ حرام کی بھی وہ تو اجازت ہے کہ جب تم جنگل میں پھنس جاؤ، نہیں تو کسی کے آگے قرض کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ یہ ہاتھ پھر اٹھتا ہی رہے گا۔ صبر کرو، وہ انتظام کر دے گا، اور اگر نہ گزارا ہوتا ہو تو لیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک بھی یہودیوں سے قرض لے لیا کرتے ہیں،
کبھی کسی مسلمان سے حضور نے قرض نہیں لیا، ثابت ہی نہیں، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں میں نے تم سے کبھی کوئی نفع نہیں لیا اس دین کے عوض جو تمہیں سکھایا ہے، بس تم میری آل کا لحاظ رکھنا۔ یہ مودت القربہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی نے کبھی تم سے ادھار بھی نہیں لیتا، ادھار بھی آپ یہودیوں وغیرہ سے لے لیتے اپنی ذرا وغیرہ رکھتے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے صاحب مشاہدہ ہونا ہے اور پھر حج کرنے جانا ہے۔ پھر ابو الفضل بلخی فرماتے ہیں، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ تو اتنے جنگل، اتنے بیابان، اتنا سفر کر کے جاتا، تو اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے تو اپنے دل تک کیوں نہیں سفر کر لیتا جو چند انچ کے فاصلے پر ہے جہاں اللہ رہتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بندہ نا حج کر کے آیا اور میرے گرینڈ مرشد دادا مرشد جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا۔ داتا صاحب جنیدی ہیں اور حنفی ہیں، غوث پاک بھی جنیدی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کو ڈائریکٹ حضور پاک نے ولی بنایا ہے۔ سب کو مولا علی بناتے ہیں، ان کو حضور پاک نے بنایا۔ ہائے ہائے، واقعہ یوں ہو گیا کہ یہ بادشاہ کے پہلوان تھے اور بڑے زوردار تھے، پوری ریاست میں کوئی ان کے مقابلے کا نہیں تھا۔ ہر سال دنگل ہوتا تھا، یہ جیت جاتے تھے۔ ہر سال اعلان کیا جاتا تھا کہ جنید بغدادی کا مقابلے کا کوئی ہے، ان کا نام کوئی اور ہی تھا اس وقت۔ اور لو جی، ایک سید فیملی رہتی تھی، 3-4 بیٹیاں تھیں، حالات بڑے ٹائٹ تھے، بندہ ہڈا رام نہیں تھا، وہ کام ہی نہیں لگتا تھا اس کا، وہ کم آگے آ جاتا تھا، غریبی سر چڑھی رہتی تھی۔ اس نے اعلان سنا، اس نے بیوی سے جا کے کہا کہ آج کام بن گیا۔ اس نے کہا کیا کام بن گیا؟ اس نے کہا بادشاہ نے اعلان کیا کہ جنید کے ساتھ جو کشتی کرے گا اگر اس کو ہرا دے گا تو اس کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ میں نے جا کے اپنا نام لکھوا دیا۔ اس نے اپنے بندے کے انہوں نے کہا میاں جی بندہ نہیں مارنا، جنید تو بہت بڑے پہلوان ہیں، تو پوری دنیا سے پہلوان آتے ہیں ہر سال، کوئی چت ہی نہیں کر پاتا، آپ تو سیدھے سادھے سے سید زادے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں۔ فرمایا نہیں بس میں نے طے کر لیا۔ وہ بیچاری نے بڑے ترلے شرلے کیے لیکن وہ نہیں مانے۔ لو جی دن طے ہو گیا، وہ کھاڑے میں گئے، قریب جا کے حضرت جنید بغدادی سے کہا میں رسول پاک کا بیٹا ہوں، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، اگر تو گر جائے گا تو خدا کی قسم کل بروز قیامت اس کے عوض جنت لے کے دوں گا۔ کیا کہا؟ جنت لے کے دوں گا۔ وہ جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا، زارو قطار ہونے لگ گئے، فرمانے لگے کہ یار بات سن کوئی مانے گا نہیں کہ میں تیرے آگے گر پڑا ہوں، آپ بڑے کمزور سے ہیں سید زادے، تو ایسے کر کے باتیں ہوتی ہیں نا پہلے، تو مجھے ایسے دھکا مار، ایسے کر 2-4 وال دیے تو 2-3 مرتبہ گر گئے۔ جب حضرت جنید بغدادی گر گئے تو خدا کی قسم لوگوں نے اتنی لعنتیں ڈالی جس کی حد کوئی نہیں ہے، اور لوگوں نے تھوک بھی پھینکے، لوگوں نے پتھر بھی مارے، بادشاہ نے برخاست کر دیا، عدالت سے اپنے محل سے نکال دیا، شاہی بات پہلوان بھی نہیں رہے، اسی غم میں جا کے سو گئے۔ نبی پاک کا دیدار ہوا، آپ نے تاج عطا فرمایا، کہا تو نے ہمارے بیٹے کی لاج رکھی ہے، کل قیامت کس نے دیکھی ہے؟ جا تجھے ابھی ولی کرتے ہیں، جا تجھے ابھی ولی کرتے ہیں، جا تجھے ابھی ولی کرتے ہیں۔ یہ ہے جنید بغدادی۔ پھر کائنات نے ان کی حاکمیت کو تسلیم کیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو ولایت عطا فرمائی، تاج بھی تاج ولایت عطا فرمایا۔ یہ ہے حضرت جنید بغدادی۔ تبھی تو داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے جنیدی ہونے پہ فخر ہے۔ اور آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کے پاس داتا صاحب لکھتے ہیں وہ بندہ آ گیا، اس کو روز کر کے تو پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں کہ بڑا ضروری تھا، میں نے اس لیے اس کو داتا صاحب کہنا کہ میرا باپ ہے پورا حج کا، تو میرے بیٹے نے ایک بات بھی نہیں کی میرے باپ کی۔ باپ بولتے ہیں ایک پیرے کو، یہ 39 باب ہیں، ہم 39واں باب پڑھ رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا بابا جی میں حج کر کے آیا ہوں، تو آپ نے اس سے کیا سوال و جواب کیے؟ یہ داتا صاحب کی زبانی آپ سن۔ ایک حاجی کا واقعہ، سید حجویر لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے دریافت کیا، سرکار تھوڑی جلدی مشین دو، باقی جیسے آپ کی مرضی۔
ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس سے دریافت کیا, پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا حج کر کے آ رہا ہوں. آپ نے اس سے دریافت کیا کیا تم نے حج کر لیا ہے؟ سوال کیا تو اس نے جواب دیا جی ہاں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا جب تم نے حج کرنے کی غرض سے گھر سے سفر راہ باندھا تھا، جب تم نے حج کرنے کی غرض سے سامان جیسے ہم اکٹھا کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، چپل لیتے ہیں انگوٹھوں والی یہ وہ، آپ نے فرمایا جب تم نے حج کرنے کے لیے گھر سے سفر باندھا اس وقت گناہوں سے خلاصی کر لی تھی؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں. نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سارے گناہوں سے توبہ. پہلا سبق. اس شخص نے کہا نہیں میں نے یہ عمل نہیں کیا. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جب حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا تو تم نے اپنے وطن سے سفر کیا ہی نہیں. پھر تو سفر ہی کوئی نہیں. اگر تو توبہ کر کے نہیں نکلیا نا، سفر جو تو سامان بنیا توبہ نہیں کی تھی تو پھر تو گھروں نکلیا ہی نہیں. آپ نے فرمایا پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا جب تم اپنے گھر سے نکلے اور رات کے وقت جس جگہ پڑاؤ کرتے تھے کیا اس قیام میں تم نے حق کے راستے کی منزلیں طے کی؟ پہلے منزلیں ہوتی ہیں، ایک منزل پہ رکتے دوسرے پہ. تو آپ نے پوچھا یہ جو تو نے منزلیں طے کی ہیں کیا تو نے حق کے راستے میں حق کی طرف یہ منزلیں طے کی؟ تو اس شخص نے کہا نہیں میں نے نہیں کی. تو آپ نے فرمایا پھر تو نے منزلیں بھی طے نہیں کی. تو نے منزلیں بھی طے نہیں کی. اس کے جواب میں اس نے جواب دیا نہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پھر تم نے منزلیں بھی طے نہیں کی. پھر حضرت جنید بغدادی نے دریافت کیا جب تم نے میقات سے احرام باندھا تھا تو کیا تم نے اپنی بشری صفات سے بھی اس طرح جدا ہو گئے تھے؟ جب احرام باندھا تھا کپڑے بدلے تھے تو کیا جو بشری صفات ہیں انسان میں گناہ کی، کیا تم احرام باندھتے وقت ان صفات سے جدا ہوئے تھے، عہد کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے احرام بھی نہیں باندھا. پھر تم نے احرام جس طرح تم نے روایتی لباس کو ترک کیا تھا. اس نے جواب دیا نہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے تم نے احرام بھی نہیں باندھا. پھر حضرت جنید بغدادی نے دریافت کیا جب تم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور کشف نصیب ہوا تھا؟ میدان عرفات جہاں ہم ظہر سے مغرب تک رہتے ہیں، ایسی حالت ہونی چاہیے کہ رب کا دیدار ہو جائے اپنی بساط کے مطابق. فرمایا ہوا تھا؟ کہا نہیں ہوا. فرمایا پھر تم میدان عرفات میں بھی نہیں گئے. عرفات میں بھی نہیں گئے. دریافت کیا تو فرمایا جواب دیا نہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم عرفات میں بھی کھڑے نہیں ہوئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا جب تم مزدلفہ میں ٹھہرے تھے تو کیا تمہاری مراد حاصل ہو گئی تھی یا پھر تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم مزدلفہ بھی نہیں گئے. پھر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، کیا تم نے اللہ پاک کی اپنی آنکھوں سے پاکیزگی کے مقام پر اللہ کے جمال کے لطائف کا دیدار کیا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں. تو حضرت جنید بغدادی فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے طواف بھی نہیں کیا. یعنی کہ طواف کرتے ہوئے اللہ کی پاکیزگی، تنزیہی، اس کے مشاہدات، اس کے کمالات اگر تجھے حاصل نہیں ہوئے تو تو نے طواف بھی نہیں کیا. حضرت بغدادی نے دریافت کیا جب تم صفا مروہ کی سعی کی تو کیا تم صفا مروہ کے درجات کو معلوم ہو گیا تھا؟ اس نے کہا نہیں. کہ یہ کیوں بھاگے تھے، کون بھاگے تھے؟ اس نشے میں بھاگے تھے تم؟ کہا نہیں میں تو انجی لینا بھاجتا رہا. فرمایا نہیں پھر تمہاری سعی بھی صحیح بھی نہیں ہوئی. حضرت جنید بغدادی فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے صحیح بھی نہیں کی. پھر حضرت جنید بغدادی نے دریافت کیا جب تم منع میں تھے تو کیا تمہاری آرزویں تم سے الگ ہو گئی؟ منع میں جب کنکریاں مارتے ہیں نا تو آرزویں الگ کر دیتے ہیں. وہ کنکریاں شیطان کو نہیں اپنے نفس کو مارتے ہیں کہ دوبارہ جا کے کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا.
وعدہ کر کے بندہ وہاں سے آتا ہے. تو اس نے جواب دیا نہیں. تو جنید بغدادی نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم منع میں نہیں گئے. پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا جب تم قربانی کے لیے آئے اور تم نے قربانی کی اس وقت تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا تھا؟ جب وہ قربانی کیا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کو، وہ ایک نشانی ہے، میں نے پیچھے بتایا تھا کہ سیلیبریشن، یاد. حج کیا ہے؟ اپنے اسلاف کی یاد منانا. تو وہ قربانی کس چیز کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا. ہمیں قربانی کرتے ہوئے ایک ذرہ تو کم از کم وہ احساس ہونا چاہیے، تب ہماری قربانی قبول ہوگی. قرآن کہتا ہے مجھے نہ گوشت پہنچتا ہے وہ تم کھا جاتے ہو، نہ خون پہنچتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، مجھے تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی. آج کی قربانی اور پچھلی قربانی میں بہت فرق دیکھو گے. تو یہ ہے صوفی. جب آپ قربانی کرو گے تو آپ کو اسماعیل بھی یاد ہوں گے علیہ السلام، ابراہیم بھی یاد ہوں گے، کیفیت بھی وہ ہوگی، پھر آپ کی قربانی ہوگی. پچھلی قربانیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ ہے صوفی. صوفی کیا بنا دیتا ہے؟ کندن بنا دیتا ہے سونے کو. ہم یہاں کندن بن رہے ہیں. سونا تو ہے مصطفیٰ کا، ہر امت ہی سونا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سونا بن گیا. آگے کندن بنانے کے لیے آپ کی اولاد ہے. داتا صاحب سونے کو کندن بنا دیتے ہیں. آج کی قربانی کا آپ کو نشہ آ جائے گا کہ جب آپ اس حقیقت کو، اس معلومات کو علم میں لے آؤ گے کہ قربانی ہے کیا، کہ کچھ کیفیت تو ایسی طاری ہو جو کیفیت ابراہیم علیہ السلام پر طاری تھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے، کیونکہ ان کی یاد کو زندہ کر رہے ہیں. ان کی یاد کو ہم زندہ کر رہے ہیں. داتا صاحب نے آگے کمال گرا لگائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اس وقت قربانی کرتے ہوئے اپنے نفس کو قربان نہیں کیا تو تیری کوئی قربانی نہیں. نفس کو قربان کرنا کیا کہ آج کے بعد بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو ذبح کر دوں گا. ڈاکٹر سیف صاحب بیٹھے ہیں، مریض پر نظر ہو، مریض کی جیب پر نظر نہ ہو. پھر ڈاکٹر اللہ والا ہے، پیر کی مریض پر نظر ہو، اس کی جیب پر نظر نہ ہو. آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو یہ نیت نہ ہو کل اے بھی میرے کام آئے گا، پھر کبھی کام نہیں آئے گا. کام تو لانا اللہ نے. جسے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. علی علیہ السلام کا قول ہے وہ تو دونوں جی ذبح کر دے گا، بیوقوف سمجھتا. اگر تم نے نیکی اللہ کے لیے کی ہوگی پھر بیوقوف نہیں سمجھے گا. یہ بیوقوفی ہے نا، ہے ہی بیوقوف نیکی کرنے والا کہ یار کل ہے بھی میرے کام آ جائے گا. یہ بیوقوفی ہے نا. اجر کس سے مانگ رہا ہے؟ بندے سے. تو بیوقوف ہی ہے. تو بیوقوف کو تو کچھ بھی نہیں ملتا. اجر کس سے مانگے؟ اللہ سے. پھر وہ بھی دے گا، اللہ بھی دے گا، حضور پاک بھی دیں گے، سارے ہی دیں گے، رت جائے گا. داتا صاحب فرماتے ہیں فقیری 2 قدم پہ ہے. لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے نفس نکال دے، اللہ سے معاملہ کرتے ہوئے لوگ نکال دے. کیا فرمایا اللہ نے با یزید بستامی کو؟ ساری کائنات تجھے دیکھے تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تو جب مجھے چھوڑ کے لوگوں کو دیکھے گا تجھے بڑا فرق پڑے گا. پھر فرق پڑتا ہے. یہ قربانی اس دن کیا کرنی ہے؟ اپنے نفس کی قربانی کر دینی ہے. اس دن نفس کو قربان کر دینا ہے. اس کی برائیوں کو آج کے بعد عہد کر لینا ذبح ہوتے ہوئے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی سے کوئی معاملہ نہیں کروں گا، اپنے اللہ کے لیے معاملہ کروں گا. تو آپ کی قربانی قبول ہو انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کریں گے، انسان ہے نا، گھاٹا واٹا ہو ہی جاتا، توبہ کر لیں گے. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تجھے گناہ سے حیا نہیں تو توبہ سے بھی حیا نہ کر. داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب میں توبہ کری جا کری جا کری جا. ایک بندہ مبتدی جیسے آپ ہیں میں ہوں، صوفی بن رہا ہے، 70 مرتبہ توبہ توڑ دی. توبہ کرتا گیا. 71ویں مرتبہ سید حجویر لکھتے ہیں جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک حجاب کر دیا. کہا ہے میرے بندے آج کے بعد تو کبھی گناہ نہیں کر سکتے. یہ ہے توبہ کی برکت. کبھی یہ نہ سمجھو کہ یار گناہ ہو گیا تو گناہ گار ہی رہو، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ، پھر توبہ، پھر توبہ. کوئی گھاٹا واٹا ہو گیا، کوئی ٹھگی لگ گئی، یہ وہ، توبہ کرو توبہ کرو. پھر ایک دن توابین بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ پکی توبہ والے. انشاءاللہ تعالیٰ. ایک نہیں سب کچھ بنتا، ٹائم لگتا ہے. شیخ سعدی نے 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا. بابا جی نے اگر آج کر لیا تو یہ بھی شیخ سعدی بن جائیں.
ایسے بڑے عالم ہوئے، یورپ میں ان کی کتابیں پڑھائی گئی، بوستان اور گلستان، 40 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پھر تو نے کوئی قربانی نہیں کی؟ اس نے جواب دیا تو نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے قربانی نہیں کی۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ دریافت کیا جب تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو تمہاری نفسانی خواہش تھی، وہ معاملے تم نے ان سب کو پرے کر دیا تھا؟ کنکریاں مارتے ہوئے سارے نفسانی معاملات پرے کر دینے ہیں۔ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے کنکریاں بھی نہیں پھینکی اور حج بھی نہیں کیا، تو تم واپس جاؤ، اس طرح حج کرو جیسے میں نے بتایا ہے، تاکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کی کیفیت میں پہنچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، اگر وہ اس کے مطابق حج کریں گے تو انشاءاللہ ان کا حج ہوگا، تو وہ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جس مقام پہ اس مقام کی فیوز و برکات حاصل کریں گے جو فیوز و برکات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم نے حج بھی نہیں کیا اور تم اب واپس جاؤ، اس طرح حج کرو جیسے میں نے بتایا ہے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کی کیفیت میں پہنچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہم اسی طرح حج کریں جس طرح حضرت جنید بغدادی اور کشف المحجوب میں سید حجویر مخدوم امم نے لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی دوست بن جائیں اور حج مبرور ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔